یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا حکم اللہ جل شانہ نے متعدد آیات میں دیا ہے۔ اب تقوی کی حقیقت کیا ہے اور تقوی کے فوائد کیا ہیں اور تقوی کیسے حاصل ہوگا، یہ تین باتیں عرض کروں گا۔ تقوی کی حقیقت کیا ہے جس کا اللہ نے بار بار حکم دیا؟ سلف صالحین سے تقوی کی تعریف منقول ہے، اللہ یراک مولاک حیث نہاک۔ تقوی اس کو کہتے ہیں تیرے مالک تیرے رب نے جہاں سے تمہیں منع کیا وہ تمہیں وہاں نہ دیکھے، جس کام سے اس نے منع کیا اس کام کو کرتے ہوئے وہ تمہیں وہاں نہ دیکھے، یہ ہے تقوی۔ تو حاصل یہ نکلا کہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے منع فرمایا، گناہوں کے قریب جانے سے منع فرمایا، گناہوں کی مجالس سے منع فرمایا، تو اللہ تمہیں وہاں نہ دیکھے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، سوال کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے ارد گرد کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ کبھی زندگی میں ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کس طرح گزرتے ہیں؟ جھاڑیوں والے راستے سے، کانٹوں والے راستے سے گزرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے اپنے قدم رکھنے کے لیے جگہ دیکھ لیتا ہوں، یہ جگہ قدم رکھنے کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اور پھر اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور قدم اٹھا کر وہاں رکھ لیتا ہوں تاکہ کپڑے بچ جائیں، جھاڑیوں سے، کانٹوں سے کپڑے پھٹ نہ جائیں، الجھ نہ جائیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین تقوی اسی کا نام ہے۔ جیسے جھاڑیوں والے راستے میں، خاردار راستے میں کوئی شخص قدم رکھتا ہے، اپنے قدم رکھنے کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے، مناسب جگہ، نامناسب جگہ پہ قدم نہیں رکھتا، پھر اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، اگر نہیں سمیٹے گا تو کپڑے پھٹ جائیں گے یا الجھ جائیں گے اور یہ آگے نہیں جا سکے گا۔ احتیاط سے، غور اور فکر کے ساتھ وہ قدم رکھتا ہے۔ تو تقوی اسی کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مسافر ہے، اس کا سفر جاری ہے، یہ چل رہا ہے، آخرت کی منزل تک، قبر کی منزل تک یہ مسافر ہے۔ جب سے اس دنیا میں پیدا ہوا اس وقت سے یہ مسافر ہے، اس کا سفر جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کسی سواری پر سفر کر رہے ہو یا کسی درخت کے سائے کے نیچے تم آرام کر رہے ہو۔ تو اس سفر میں، اس دنیاوی سفر میں جب ایک آدمی کوئی بھی کام کرے، کسی کام کے لیے قدم اٹھائے، ارادہ کرے، تو پہلے سوچے کہ یہ کام اللہ کی خوشنودی کا ہے یا اس کی ناراضگی کا ہے، اس کام سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔
پہلے سوچے اس کے بعد احتیاط سے آگے قدم رکھے، یہ ہے تقوی۔ تو تقوی کی حقیقت تو ہمیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مثال سے سمجھ میں آئی۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، زیادہ نفلیں پڑھنے کا نام تقوی نہیں، زیادہ تسبیحات پڑھنے کا نام تقوی نہیں، زیادہ تلاوت کرنے کا نام تقوی نہیں، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اور جب انسان گناہوں سے بچے گا تو جتنے اعمال وہ کرتا جائے گا وہ اعمال محفوظ رہیں گے، لیکن اگر گناہوں سے نہیں بچے گا اعمال کرتا جائے گا اور وہ نیکیاں اس کی ضائع ہوتی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ جیسے ایک راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دیوار ہیں، دونوں طرف دیواریں، اور دائیں طرف بائیں طرف دیواروں میں دروازے ہیں اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک آدمی اس راستے میں قدم رکھتا ہے تو یہاں ایک داعی ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ سیدھے چلو، دائیں بائیں مت دیکھو، دائیں بائیں جو پردے ہیں وہ مت اٹھاؤ۔ اور پھر جب یہ چلنا شروع کرتا ہے اور کہیں دائیں بائیں دروازے جو لگے ہوئے ہیں ان کا پردہ جب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو دروازے کے اوپر ایک داعی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور یہ پردہ مت اٹھاؤ، دائیں بائیں مت دیکھو۔ اگر تم نے پردہ اٹھا دیا دائیں طرف یا بائیں طرف تو تم صبر نہیں کر سکو گے، تم دائیں بائیں نکل جاؤ گے، اور جب دائیں بائیں نکل گئے تو صراط مستقیم سے تم نکل گئے، تو پھر گمراہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کی تطبیق فرمائی کہ یہ دو دیواروں کے درمیان کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ دین اسلام ہے جو ہر نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور راستے کے کنارے پر داعی قرآن مجید ہے۔ قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو، دائیں بائیں مت دیکھو۔ اور اس دیوار کے اوپر جو داعی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ارادہ ہے، ایک خیال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کے دل کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو یہ دائیں بائیں یہ دروازے گناہوں کے ہیں، اور گناہ میں اللہ نے ظاہری ایسی صورت رکھی ہے کہ جب بندہ اس کو دیکھتا ہے اس کا دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف، صبر نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ داعی کہتا ہے کہ یہ دائیں بائیں جو گناہوں کے راستے ہیں یہ پردے مت اٹھاؤ، ورنہ اگر تم نے پردہ اٹھا لیا صبر نہیں کر سکو گے، دائیں طرف نکل جاؤ گے، بائیں طرف نکل جاؤ گے۔ تو تقوی یہ ہے کہ دائیں بائیں جو راستے ہیں ان میں کوئی آدمی جھانک کر نہ دیکھے، ان پردوں کو نہ اٹھائے اور سیدھا چلے۔ اور جتنا انسان تقوی کو اپنائے گا اتنے اس کے اعمال محفوظ ہوں گے، اس کی نیکیاں محفوظ ہوں گی۔